پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو اردو او لیول پیپر 2 کے حوالے سے ہے اور یہ ان بچے اور بچیوں کے لیے ہے جن کا ایک آدھ دن میں فائنل پیپر ہونے والا ہے۔ جی، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک خوشگوار بات آپ سب سے شیئر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ میری جو بنائی ہوئی ویڈیوز ہیں ان کو 13 سال سے لے کر 64 سال تک کی عمر کے بچے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشگوار ایک احساس ہو رہا ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ احساس آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ پیپر 2 میں وہ بچے جو بے حد ذہین اور بہت سمجھدار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپر 2 میں ہمیں قطعاً کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان سے میری یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ آپ کو کافی ساری کام کی باتیں مل جائیں گی اور آپ کو اس ویڈیو کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ کا او لیول اردو کا رزلٹ آئے گا۔ اس سے پہلے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اس پیپر کا ہر حصہ ہی عام ہے، لیکن 3 میری نظر میں زیادہ توجہ والے حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ محاورات کا ہے۔ محاورات کے حوالے سے دہرائی لازمی طور پر ہونی چاہیے، اور اگر ابھی تک آپ کے محاورات کی مکمل دہرائی آپ نے نہیں کی ہے تو آپ اس کی لازمی طور پر دہرائی کر لیں۔ کوئی بھی محاورہ آپ مت چھوڑیں۔ ممکن ہے جو محاورہ آپ چھوڑیں وہی محاورہ پرچے میں آ جائے تو فائنل پرچے میں آپ کیا کریں گے؟ اگر ممکن ہو اور آپ کے پاس وقت ہو تو آپ کلاس 4 سے کلاس 8 تک تمام کتابیں آپ کے چھوٹے بہن بھائی جو پڑھ رہے ہیں، آپ کے دوستوں میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے عزیزوں میں، وہ کتابیں کلیکٹ کریں اور ان کتابوں میں جتنے محاورات ہیں ان سب کو ایک دفعہ پڑھ چھوڑیں۔ عام طور پر کتابوں میں محاورات ایک ہی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جو محاورات آپ پڑھیں گے وہ آپ نے اپنی کتاب میں پڑھے ہوئے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ کو 1-2 نئے اگر مل جائیں تو آپ ان کو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں۔ محاورات اگر آپ کو بالکل بھی نہیں آتے اور آپ کو بہت مشکل لگتے ہیں اور آپ بے حد پریشان ہیں اس حوالے سے، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ 5 ایڈیمز ان 5 منٹس کے نام سے میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، وہ 6-7 ویڈیوز ہیں۔ آپ اردو کلینک کی پلے لسٹ میں جا کر 5 ایڈیمز ان 5 منٹس اوپن کریں اور ان تمام کو ایک دفعہ سن لیں۔ اور ایک ضروری بات میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ محاورات کے حوالے سے پاس پیپر میں جتنے محاورات دیے گئے ہیں آپ ان تمام محاورات کو اچھی طرح تیار کر لیں، کیونکہ محاورات ریپیٹ بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ 5 ایڈیمز ان 5 منٹس کی تمام ویڈیوز دیکھ لیں اور ان کو غور سے دیکھنے کے بعد سمجھ بھی لیں تو آپ کے محاورات کی اچھی خاصی تیاری ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہی ویڈیوز میں سے کچھ محاورات آپ کے فائنل پرچے میں آ جائیں۔ محاورات کے بعد جو دوسری تیاری والی چیز ہے جس کو ذرا بہتر طور پہ کیا جا سکتا ہے اور آپ کو کرنا بھی چاہیے، وہ جملوں کی ساخت میں تبدیلی ہے۔ اس حوالے سے تمام تبدیلیاں آپ کو آپ کی جو ٹیچر ہیں انہوں نے لازمی کروا دی ہوں گی اور آپ کو آتی بھی ہوں گی۔ اگر اس میں آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو جملوں میں ساخت کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ ویڈیوز میں نے بھی بنائی تھیں، آپ کے سامنے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی۔ آپ کو اردو کلینک پر جا کر ان ویڈیوز کو تلاش کرنا ہے اور ان کو دیکھنے سے آپ کو جملوں میں ساخت کی تبدیلی کے حوالے سے خاصا فائدہ ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جملوں کی ساخت میں وہ تبدیلی جو فعل کے زمانے والی تبدیلی ہوتی ہے، اس میں آپ حال سے ماضی میں تبدیلی اور ماضی سے حال میں تبدیلی کو بہت احتیاط سے سمجھ لیں، اور اس کو اگر پرچے میں بھی آ جائے تو اس کو آپ نے بڑی احتیاط اور سمجھداری کے ساتھ کرنا ہے۔ تیسرا جو مشکل ہوتا ہے وہ سمری کے حوالے سے ہوتا ہے۔ سمری کے حوالے سے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری نظر میں یہ 3 حصے زیادہ اہم ہیں، ایک محاورات والا، دوسرا جملوں میں ساخت کی تبدیلی والا، اور تیسرا سمری والا۔ سمری پر جانے سے پہلے کلوز پیسج کو بھی تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں۔
عام طور پر کلوز پیسج زیادہ مشکل نہیں ہوتے جو پرچوں میں آتے ہیں، پھر بھی آپ کو کسی ایک خالی جگہ کو پر کرتے ہوئے اگر تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو، آپ فائنل پرچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اب ایگزامینیشن ہال میں ہیں، پیپر آپ کے سامنے ہے اور آپ نے بہت احتیاط سے کلوز پیسج کو کرنا ہے. اگر کوئی ایک سپیس بھی ایسی ہو جہاں پر آپ کو یہ محسوس ہو کہ پتہ نہیں یہ لفظ آئے گا یا نہیں آئے گا، آپ خدا را اس جگہ کو چھوڑ دیں، باقی پرچے کو آپ مکمل کر لیں. اگر آپ وہاں الجھے رہے اور جلد بازی میں آپ نے کوئی غلط جواب وہاں لکھ دیا تو آپ کا خام خواہ ایک آدھ نمبر کٹ جائے گا. تو آپ نے اپنے آپ کو نمبر کٹنے سے بچانا ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کلوز پیسج کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی ہے، اس میں ان سین کلوز پیسجز دیے گئے ہیں، آپ ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیں اور ایمانداری کے ساتھ ان کے جو جواب ہیں وہ خود لکھیں، اور ان کے جوابات جو ہیں وہ بھی ویڈیو میں دیے ہوئے ہیں. اگر آپ کے جواب درست ہوئے تو اپنے آپ کو شاباش دیں، اور ایک سرپرائز چھوٹا سا کلوز پیسج کا آپ کا ٹیسٹ بھی اس طرح ہو جائے گا. سمری میں بڑی احتیاط سے عبارت کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. 5 نکات جو دیے گئے ہوتے ہیں ان کو انڈر لائن کریں، ان کو خط کشید کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں، دیکھیں یہ بات بہت غور سے سن لیں، اس میں نے یہ کنڈیشن آپ کو بتا دی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے بتانے پر اس کوشش میں لگے ہوئے ہوں اور اس کے بعد رزلٹ یہ ہو کہ آپ کی سمری جو ہے وہ رہ جائے اور باقی سوال آپ پورے کر لیں اور ٹائم آپ سے مینیج ہی نہ ہو پائے. یہ ان بچوں کے لیے ہے جو ٹائم مینیج آسانی سے کر سکتے ہیں. سمری والا سوال آپ سے کم از کم 25 سے 30 منٹ ضرور لیتا ہے. اگر آپ کے پاس 35 سے 40 منٹ بچ گئے ہیں تب آپ ایسا کر سکتے ہیں. کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے یہ سمری فائنل لکھنے سے پہلے اس کو رف لکھنا ہے، یعنی آپ نے تمام جو 5 پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں 2 باتوں کی وضاحت کر کے اس کو پینسل سے لکھ لینا ہے. پینسل سے لکھنے کے بعد آپ اس کے لفظ بھی کاؤنٹ کر لیں گے، پوائنٹس بھی غور سے دیکھ لیں گے، اور اگر کوئی لفظ آگے پیچھے تبدیل کرنا ہے، کم کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، وہ بھی کر کے فائنل کرنے کے بعد آپ سمری کو ری رائٹ کریں گے. مطلب یہ کہ آپ کو پوری سمری رف لکھنی ہے اور رف لکھنے کے بعد آپ نے اس کو نیٹ کرنا ہے. اس سارے کام کے لیے 30 سے 35 منٹ ضرور لگتے ہیں. اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی سمری میں نمبر بہت شاندار آ سکتے ہیں. لیکن میں پھر آپ کو ایک دفعہ کہوں گا کہ ایسا کرنے سے پہلے آپ بہت دفعہ سوچ لیں کہ کیا آپ کے پاس اس پیپر کو کرنے کے لیے اضافی وقت ہے، کیونکہ پیپر 1 میں 2 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے اور وہ 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے میں بچے کر لیتے ہیں. پیپر 2 میں ٹائم پورا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اگر آپ احتیاط سے ایسا کر پائیں تو کر لیں، اس کا آپ کو بے حد فائدہ ہوگا، آپ کے نمبر بہت زیادہ آ سکتے ہیں. آخری 2 سوال ہیں وہ تفہیم کے حوالے سے ہوتے ہیں. تفہیم میں آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے عبارت کو بہت غور سے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے جو سوال دیا گیا ہے اس سوال کو بھی بہت غور سے پڑھنا ہے. عام طور پہ جو سب سے بڑی غلطی بچے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ سوال غور سے نہیں پڑھتے ہیں اور اس کا جواب جو ہے وہ لکھاتے ہیں جو سوال میں پوچھا ہی نہیں گیا ہوتا. تو اس کے نمبر ظاہر ہے کہ آپ کو بالکل 1 نمبر بھی نہیں ملتا، آپ کے نمبر وہاں پہ 0 ہو جائیں گے. تو آپ نے یہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، جو سوال پوچھا گیا ہے اسی کا جواب دینا ہے. اگر کسی سوال کا جواب عبارت میں نہ مل رہا ہو یا جس کا جواب ڈھونڈنے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ اس کو چھوڑ کے اگلے سوال پہ چلے جائیں. آپ اپنے ٹائم کو مینیج کریں، اس سے اگلا سوال کریں، اس سے اگلا سوال کریں. جب تمام کام مکمل ہو جائے تو پھر آپ جو ہے اس چھوڑے ہوئے سوال پر آ جائیں اور اسے سوچ سمجھ کر تسلی سے مکمل کریں. اس میں ہونا ایسا چاہیے کہ آپ جو ہے پورا پرچہ مکمل کر لیں، اور پورا پرچہ مکمل کرنے کے بعد آپ جو ہے کم از کم 1 دفعہ جو ہے پورے پرچے کا جائزہ لے سکیں کہ آپ نے کوئی سوال چھوڑ تو نہیں دیا، کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہوگی. آپ اس کو 1 دفعہ اس کا جائزہ بھی لے سکیں، اور جو کام آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں وہ آپ ان کو مکمل کر لیں. ان تمام باتوں پر سنجیدگی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا رزلٹ اچھے سے اچھا
آ سکے. وش یو آل دا بیسٹ.